بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر مہندی الغدافی کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، اور جو انسیڈنٹ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ سب کو پتہ ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ میں اس بندے سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ انسیڈنٹ کے ایک دن پہلے عامر مہندی کون ہے کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، لیکن یہ انسیڈنٹ کے ایک دن بعد ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس کو نہیں پتہ تھا کہ عامر مہندی کون ہے، کیونکہ ہر طرف ان کی نیوز، ان کی باتیں ہر جگہ نظر آ رہے تھے۔ لیکن میرا ان کے اوپر ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے لک کو دیکھ کر کافی بدگمان ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو داڑھی نہیں تھی، شیو کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو ایک طرف تو اسلام کہہ رہا ہے کہ داڑھی کاٹنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور کئی ساری وعید ہے داڑھی کاٹنے پر۔ تو ایک داڑھی کاٹنے والا اللہ کا اتنا محبوب کیسے ہو سکتا؟ اور چھوٹا موٹا محبوب نہیں، اتنا محبوب کہ اللہ نے پوری دنیا کے سامنے اس کو ظاہر کر دی، اور آپ کہہ رہے کہ داڑھی کاٹنا اسلام میں کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا، یہ میسج جا رہا کہ آپ داڑھی کاٹ کر بھی اللہ کے محبوب بن سکتے، اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو یہ مولوی نے کوئی زیادہ سیریس مسئلہ بنا لیا اس کو۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک قانون ہے جس کی شکل ہے قرآن اور حدیث۔ تو ہم اگر اسلام کے کسی بھی آرڈر کو اگر فالو کریں گے تو وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کریں گے، نہ کہ ایسے انسیڈنٹس کو دیکھ کر، کیونکہ ایسے انسیڈنٹ اسلامک ہسٹری میں کئی سارے گزرے، لیکن ان کو دیکھ کے فیصلہ کوئی نہیں کرتا۔ جیسے حضرت مریم ایک واحد عورت ہے جن کو بنا شوہر کے اولاد ہوئی، تو اگر کوئی لڑکی آج یہ کہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی لیکن مجھے اولاد چاہیے، تو اس سے کہا جائے گا کہ بھئی بنا شوہر کے اولاد کیسے ہوں گی؟ اور اگر وہ جواب میں یہ کہے کہ جب حضرت مریم کو بنا شوہر کے اولاد ہو سکتی تو مجھے کیوں نہیں ہو سکتی، تو کیا یہ بات اس کی صحیح ہوں گی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ قانون یہ نہیں ہے، یہ صرف ایک انسیڈنٹ ہے اللہ کی قدرت کا۔ ایک اور میں اس کے اگزامپل دیتا ہوں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت دے دی۔ تو اگر کوئی یہ حدیث کا آج یہ مطلب لیتا ہے کہ اس عورت نے تو صرف ایک کتے کو پانی پلایا تھا، لیکن میں آج سے عزم کرتا ہوں کہ میں 1000 کتوں کو پانی پلاؤں گا، بھلے ہی میرے فرض واجبات چھوٹ جائے، تو اس سے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اسلام میں پہلے فرض واجبات ہے، یہ ساری چیزیں بات کی ہے، اور اگر وہ جواب میں یہ حدیث پیش کرے کہ وہ عورت کون سے فرض واجبات پورے کر رہی تھی، وہ تو فاحشہ عورت تھی، لیکن صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت دے دی، تو جب ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ جنت دے سکتے تو کہ 1000 کتوں کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ جنت نہیں دیں گے؟ تو میں آج سے فرض واجبات پر فوکس نہیں کروں گا، میں صرف کتوں کو پانی پلانے پر فوکس کروں گا۔ تو کیا یہ دلیل اس کی صحیح ہوں گی؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک انسیڈنٹ کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا، نہ کہ قرآن اور حدیث کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم لوگ بھی سیم چیز کر رہے ہیں کہ عامر مہندی کو داڑھی نہیں ہے تو ہم بھی نہیں رکھیں گے، جبکہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو، لیکن ہم اللہ کے نبی کے آرڈر کو فالو نہیں کر رہے، ہم عامر مہندی کے عمل کو فالو کر رہے ہیں۔ تو کہ وہ جب وہ بنا داڑھی رکھے اللہ کا محبوب بن سکتا تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ تو آج یہ ہمارے کانسیپٹ اسلام کو لے کے، تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر آپ اسلام کے کسی آرڈر کو فالو نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ آپ مانیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے دے، اس کو شوگر کوٹ نہ کریں۔ جیسے اگر میں میری اگزامپل دوں، جب میں داڑھی کاٹتا تھا، میں کافی سارے لوگوں نے کہا کہ یار عمران تو داڑھی رکھ لے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ میرے کو ایسے ہی معاف کر دے گا، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، میں نے کبھی نہیں کہا۔ ہمیشہ میں کہتا تھا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے دے۔ دیکھیں عمل تو بات کی چیز ہے، پہلے ہمیں ہمارے عقیدے اور اسلام کو لے کے جو ہمارے غلط کانسیپٹ ہے ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر دنیا میں ہمارا کوئی ڈاؤٹ یا کوئی کانسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہوتا، وہ پھر جاب سے ریلیٹڈ ہو، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا بزنس سے ریلیٹڈ ہو، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس ڈاؤٹ کو، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی، لیکن جب بات دین کی آتی تو ہمیں کوئی ایفرٹس نہیں کرنا۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دنیا وائز اگر ہمارا کوئی ڈاؤٹ، کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں بھی ہوتا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اسلام سے ریلیٹڈ اگر ہمارا کوئی کانسیپٹ یا کوئی ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہے تو پھر یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ اس کی اگزامپل اگر میں دوں، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے 4901 کے اندر اللہ کے نبی فرماتے کہ بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک گنہگار تھا۔ تو نیک دوست ہمیشہ گنہگار کو سمجھاتا کہ یار تو توبہ کر لے، انسان کا بچہ بن جا، لیکن گنہگار ہمیشہ جواب میں کہتا کہ تو میرا معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ تو ایک دن نیک دوست کو اتنا غصہ آتا کہ وہ کہتا کہ اللہ تیری توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ تو حدیث میں آتا کہ اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے دونوں کو موت دے دی۔
اور فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو گنہگار تھا اس کو جنت میں ڈال دو اور جو نیک تھا اس کو جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ تیگو کس نے کہا کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں، اور تیگو کس نے ٹھیکیدار بنایا جنت جہنم کے فیصلے کرنے کا. تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ صرف ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع کر دیے، جبکہ وہ نیک تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا. بس ایک چیز کی کمی تھی، وہ ہے علم. توبہ کو لے کے اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے. تو یہ ہوتا ہے جب انسان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. تو اگر کسی کے اسلام کو لے کے اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو تو وہ فوراً سے پہلے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے.